یہ ایک ہی واقعہ نہیں ہے، شاب ابی طالب میں کیا ہوا تھا۔ اب جب 7واں سال ہو گیا، کفار قریش نے جب دیکھا کہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، حضرت حمزہ بھی ایمان لے آئے، حضرت عمر بھی ایمان لے آئے، یہ تو آگے بڑھتے جا رہے ہیں، پلان کیا کہ اب کسی طرح علل اعلانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ اب جب یہ خبر پہنچی نبی پاک کے چچا ابو طالب کو، تو انہوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کو جمع کر کے کہا کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی خاطر اپنے شعب یعنی ایک گھاٹی، پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ ہوتی ہے، وہاں لیے چلتے ہیں۔ اور جب کفار کو پتا چلا کہ ایسا کیا ہے دو قبیلے والوں نے، بنی ہاشم نے اور بنی مطلب نے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا پناہ بھی دے دی، تحفظ بھی دے دیا، تو اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بھی ایک ایگریمنٹ لکھا کہ کوئی شخص ان سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، کوئی ان سے رشتہ ناتا نہیں ہوگا، کوئی چیز فروخت نہیں کی جائے گی۔ ایک معاہدہ لکھا اور کعبہ مشرفہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا کہ جب یہ بھوکے رہیں گے، ان کے پاس اناج نہیں پہنچے گا، تو آخر کار یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت چھوڑ دیں گے اور پھر معاذ اللہ ہم انہیں قتل کر دیں گے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سوشل بائیکاٹ ہو گیا، یعنی اب کوئی بھی وہاں سامان نہیں بیچ سکتا تھا۔ وہ ایک پہاڑ کے درے میں ایک گھاٹی میں قید ہو کر رہ گئے۔ کیسے حالات تھے سنو، شاعر کہتے ہیں بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی، بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی، نہ آنے دیتے تھے غلہ ادھر تا حد امکانی۔ کوئی غلے کا سوداگر اگر باہر سے آ جاتا تو رستے ہی میں جا کر بو لہب کم بخت بہکاتا۔ پہاڑوں کا درہ ایک قلعہ محصور تھا گویا، خدا والوں کو فاقوں مارنا منظور تھا گویا۔ رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور صابر تھے، رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور صابر تھے، خدا جس حال میں رکھے اسی حالت پہ شاکر تھے۔ مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو پتا ہے اس درے میں، اس شعب میں رہنے والے بچوں کا حال کیا تھا، لوگوں کا حال کیا تھا؟ کیونکہ کھانا پینا بند ہو گیا، سوشل بائیکاٹ تھا، کوئی اناج لے کر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ بڑا کفار کہہ مارتے کتنے دن بھوکے رہیں گے، کتنے دن برداشت کریں گے؟ خواتین کا دودھ خشک ہو گیا، کئی روز بھوکے رہنے سے لوگ بیتاب ہو گئے، اب درختوں کے پتے ابال کر کھانے لگے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کا خود بیان ہے، ایک رات مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا تو چمڑے کا ایک ٹکڑا ملا، میں نے اسے پانی سے دھویا، آگ پر بھونا، کوٹ کر پانی میں گھولا اور ستو کی طرح پی کر میں نے اپنے پیٹ کی آگ بجھائی۔ شاعر کہتے ہیں وہ بھوکی بچیوں کا روٹ کر فی الفور من جانا، خدا کا نام سن کر صبر کی تصویر بن جانا، تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان کھو دینا، وہ ماؤں کا فلک کو دیکھ کر چپ چاپ رو دینا، رضا و صبر سے دن کٹ گئے ان نیک بختوں کے کہ کھانے کے لیے ملتے رہے پتے درختوں کے، گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں۔ یہ 2-4 مہینے کا پرابلم نہیں تھا، 3 سال اس شعب ابی طالب میں، اس گھاٹی میں سرکار دو عالم علیہ السلام اور صحابہ اور ان کے چاہنے والوں نے بھوک و پیاس سے گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے، دکھا دی شان استقلال اپنی آن والوں نے۔ اب جان کیسے چھوٹی؟ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو خبر دے دی کہ وہ جو معاہدہ کعبے کی دیوار پہ ہے نا، اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، اب وہ لکھا ہوا باقی نہیں ہے۔ یہ خبر نبی پاک نے ابو طالب کو دی، انہوں نے کفار مکہ کو بلایا، کہا دیکھو مجھے میرے بھتیجے نے بتایا ہے کہ اللہ نے اس کی طرف سے وہی بھیجی ہے کہ تمہارا معاہدہ ختم ہو چکا ہے، اس پہ اب لکھا ہوا کچھ باقی نہیں ہے، جا کر معاہدہ دیکھ لو، اگر لکھا ہوا باقی ہوا میں اپنے بھتیجا کو تمہارے حوالے کر دوں گا، اور اگر ایسا نہیں تو پھر تم ہماری جو پرابلم ہے، جو محاصرہ ہے، اس کو ختم کرو۔ اور یہ بات طے پائی گئی۔ اب جب کعبے کی دیوار پر جا کر معاہدہ دیکھا گیا تو غیب کی خبر دینے والے آقا کی خبر سچی ثابت ہوئی، اس معاہدے پر اب لکھائی باقی نہیں تھی، اس معاہدے کو پھاڑ دیا گیا اور مسلمانوں کو اس درے سے آزادی نصیب ہوئی۔ مگر